الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سے مواقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ کچھ تمہارے کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 25، 26، 27 ترجمہ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میں آپ کے سامنے پہلے دن سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اب اس کو یکجا کر کے ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے، طالب علم کی ابتدائی کوشش ہے، اور اس پر بہت سارا کام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بھائی بہن، کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اٹھ کھڑی ہو اور اس کو اور بہترین انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، اس لیے کہ یہ سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی، وہ اس کو سننے کے لیے آئے، اور پھر کافی لوگوں کی زندگی میں انہوں نے خود تبدیلیاں محسوس کی۔ اس کے اختتام پر انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے آپ کی حیات زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ لیکن اگر ارادہ ہی نہ ہو، صرف نشستن گفتن برخاستن والی کیفیت ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ان کے لیے تو پھر کوئی پیغمبر آنا ہے، اور پیغمبر تو آنے والے نہیں، جیسے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی۔ اب جو اللہ کی آخری کتاب ہمارے پاس اصلی شکل میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ احادیث اور سیرت نگاروں نے محفوظ کیا، بس اسی کی روشنی میں ہم کو اپنا صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے، جس کے لیے دن رات ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ طالب علم کا مطالعہ کچھ اور ہے، علماء ان کا انداز کچھ اور ہوگا۔ وہ تو علمی نوعیت کی باتیں بتائیں گے آپ کے سامنے، جس کے برخلاف ایک طالب علم کی کوشش کیا ہوگی
اتنا سبق پڑھ لوں کہ یاد ہو جائے اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. میری تو یہی کوشش ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کامیاب نہ ہو قیامت کے دن بس. اب رہی بات بلند درجوں کی، تو اس کے لیے یہ طالب علم کی گزارشات معروضات کو سننے کے بعد اپنا مطالعہ جاری رکھیے، کوشش جاری رکھیے، عمل کے اندر پختگی پیدا کیجیے، یقین محکم ہونا چاہیے، تبھی کہیں جا کر کامیابیوں کے راستے ہموار ہوتے چلے. مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور احساس ہوا اور اطراف کے قبائل یہ محسوس کرنے لگے کہ اسلام کو اب عرب کی سرزمین پر غلبہ ہو گیا ہے، اب وہ رکیں گے نہیں، ہماری باری آئے گی. اب ان کے ناقص ذہنوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے تم حملہ کر دو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عرب کی سرزمین پر دو بستیاں بڑی مشہور تھیں، مکہ اور طائف. طائف کے جو قبائل تھے بنو ثقیف، اب ان چیزوں نے بنو حوازن، اور یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے، اچھی پیداوار ہوگی، وہاں کے لوگوں کو کھانے پینے کا اچھا موقع ملے گا، اس پیداوار سے تجارت کریں گے، مال و متاع ملے گا، پھر عرب کی سرزمین اور وہاں کی زندگی انہوں نے بہت ہی مضبوط اور طاقتور قبائل میں تبدیل کر دیا تھا. اب یہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بچی کچی طاقت مجتمع کی اور اعلان کر دیا کہ بس اب ہمیں تیاری کرنی ہے اور اسلام کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. بنو حوازن کا جو سردار تھا مالک بن عوف، اس کی آواز پر نہ صرف تمام قبائل اطراف و اکناف کے جمع بلکہ قبیلہ ثقیف کے لوگ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. نوجوان آدمی تھا مالک بن عوف. اب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. اب اس سردار نے ایک نیا ذہن خیال میں آیا اس کے کہ اس جنگ میں لوگ اپنے مال و متاع کے ساتھ بال بچوں کو بھی لے کر چلے. دیکھیں شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ بڑے خوبصورت انداز میں ڈالتا ہے. اب اسے اندازہ نہیں کہ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدابیر بہت مضبوط ہوتی ہیں، دیر پا ہوتی ہیں. اب عارضی طور پر تو اس نے سردار کے دل میں بات ڈال دی کہ اگر آپ کا ہر سپاہی اپنے اہل و عیال کو اور مویشیوں کو، جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا تو ان کو بچانے کے لیے وہ آخری سانس تک لڑیں گے، جان دے دیں گے، میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حالانکہ اسے انسانی فطرت اس کا اندازہ نہیں. انسانی فطرت یہ ہے کہ فوج کے کس حصے میں کمزوری پیدا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی، پوری فوج میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی. اب پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، خاص طور پر فوج کے بڑے کمانڈرز جو ڈبل مبارزت کی روبرو جو جنگیں بڑے بڑے سرداروں میں ہوتی ہیں، ان میں سردار ایک جانب کے قتل کر دیے جاتے، دوسرے اس جانب کی فوج کی ہمتیں پست ہو جاتی، وہ بے دلی سے لڑتے اور پھر میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے. یہ کئی بار ہو چکا، اور یہ آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی جو فتوحات ہوئی ہیں ان میں یہی چیزیں دشمنان اسلام کے ساتھ یہی پیش آیا. بڑے بڑے ان کے سردار مقابلے کے لیے آئے، جب وہ مسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکے، ان کے فوجوں نے ہمت چھوڑ دی، ہمت ہار دی اور بھاگ نکلے. یہ ہوتا ہے. بہرحال میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا. وہ البتہ اس نے ایک اپنا خاص طور پر ایک ضعیف آدمی تھا، بنو جشم کا سربراہ درید بن سمہ. یہ اس کی عمر تقریباً 90 سال ہو گئی تھی، 90 ایئرس. بڑا تجربہ کار تھا اور جنگی تراکیب کا اور ان کے حملوں کا، جنگی معاملات کا بہت اپنے دور میں ماہر سمجھا جاتا تھا.
اب 90 سال کی عمر ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہے، لہذا اسے 4 پائی پر ڈال کر اسے ساتھ لے لیا گیا۔ فوج چل پڑی، اپنے علاقے کو چھوڑ کر فوج آگے بڑھی۔ ایک علاقہ تھا جسے اوتاس کہتے ہیں۔ اب اس مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک صحابی کو بھیجا، حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمہ، تاکہ وہ جا کر ان قبائل میں گل مل جائیں اور معلوم کرے کہ بھئی حالات کیا ہیں، کیا کاروائیاں ان کی ہو رہی ہیں، اور جب دشمنوں کے جنگی منصوبوں کا پتہ چل جائے تو پھر وہ واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں۔ وقت مقررہ پر آ کر انہوں نے تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ دشمنان اسلام نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں۔ اب اس موقع پر مسلمانوں کے پاس اسلحہ کی کمی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے میں ایک صاحب ہیں صفوان نام کے، اور انہوں نے شاید ان کا کوئی بزنس ہوگا، ہتھیاریں بنوانا اور لوگوں کو بیچنا۔ ان کے پاس کافی مقدار میں زر ہیں اور تلوار، نیزے، تیر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اب تو آنا ہے۔ اب وہ ہیکڑی ساری ختم ہو گئی مکے والوں کی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آنا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی وہ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے بدترین دشمنوں کو معافی دے دی۔ 17 آدمیوں کے جو نام دیے تھے ان میں سے بھی چند آدمی بچ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا کو لے کر اچانک سامنے پہنچ گئے، معافی کی درخواست کی۔ حضرت عثمان کی مروت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کوئی جواب نہ دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضرت عثمان ادھر جا کے کھڑے رہ گئے جدھر رخ انور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا 3 بار۔ حضرت عثمان تینوں مرتبہ سامنے جا کر کھڑے، آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو معاف۔ یہ صاحب حکم، ان کا حال یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں کرتے تھے، مذاق اڑائے، اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم مبارک سے خود دیکھ لیا۔ مدینہ آ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکلوا دیا، باہر نکلوا دیا، جلا بدن کر دیا، یہ مکہ واپس آ گئے۔ اب مکہ فتح ہوا تو انہیں جان کا خوف ہوا، اپنے بھتیجے سے آ کے ملے، حالانکہ یہ بھتیجے کو بہت سزائیں دیتے، لیکن اب آپ جانتے ہیں حضرت عثمان دل کے بڑے نرم اور بہت ہی قلیق، لہذا وہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رہا، معافی ہو گئی۔ ان کو معاف کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں تھا جب وہ دیکھ رہا تھا کہ میں معاف نہیں کر رہا ہوں تو اٹھتا اور گردن اڑا دیتا اس کے، جبکہ یہ احکامات پہلے جاری ہو چکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دعو اتنا تھا کہ صحابہ کرام اتنے دماغ نہیں لڑا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ آپ کو اشارہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اشارے نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اور ایک حضرت حمزہ کے قاتل سامنے آ گئے، حبشی بن حرب، سامنے آ کر معذرت مانگی، اور قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ آنے والے دور میں ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں۔ دشمن اگر اس پر قابو پانے سے پہلے آپ سے معذرت مانگ لے، آپ کی خدمت میں پہنچ کر معافی طلب کرے تو اسے معاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ اور حضرت حمزہ کی لاش کو خواتین نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا لوگوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی، بڑا صدمہ ہوا، بڑا افسوس ہوا تھا آپ کو۔ تو ایسے کچھ لوگوں کو ایسے معاف کر دیا گیا۔ ایک شخص کو پناہ دی حضرت ام ہانی نے، حضرت علی کی بڑی بہن۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا تو گھر پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ نکالو اس کو باہر، میں تو قتل کر دوں گا، اس کے قتل کے احکامات ہو جائیں۔
حضرت عانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی کہ میں نے پناہ دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی آپ نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی. ایسے کافی لوگ بچے. بہرحال صورتحال ایسی ہے کہ جس کو حکم مل رہا کہ آ جائیے وہ فوری آپ کی خدمت میں پہنچ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو امیہ ہمیں آپ کے پاس جو اسلحہ ہے وہ قرض کے طور پر دے دو تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں. اب دیکھیے لوگوں کو معاف کرنے کے باوجود بھی ابھی جو ایمان نہیں لائے نا ان کے اندر کی جو شیطانیت ہے وہ اپنی جگہ رہتی ہے. اور پوچھنے لگا کیا آپ یہ اسلحہ غضب کے کرنے کی غرض سے لینا چاہتے، مطلب رکھ لینا چاہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ضمانت دیں گے، عاریتاً لیں گے، وقتی طور پہ لیں گے، پھر انہیں واپس کر دیا جائے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو کوئی مذاق نہیں. 100 زرہیں، تلواریں وغیرہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لیا گیا. مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام ذمہ دار امیر مقرر کیا اور فوج لے کر نکلے وادی اوتاس کی طرف، جہاں پر آلریڈی دشمن پہنچ چکا ہے. بنو ثقیف، بنو حوازن پہنچ چکے. جب یہ فوج بنو ثقیف اور بنو حوازن کی وہاں پہنچی تو زمین پر جب فوج چل رہی تھی تو فوجیوں کے چلنے کی دمک سے اس بوڑھے سپہ سالار کو اندازہ ہوا اور اس نے سوال کیا ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اوتاس کا علاقہ ہے. تو بوڑھے سردار نے مشورہ کیا یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے. اس میں سے پہلے سے چھپ کر بیٹھنے کے لیے بڑی تعداد میں ٹیلے موجود ہیں پورے میدان میں. آدمی چھپ کر ایک فوج چھپ جائے تو آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے، اور آنے والی فوج جو میدان میں داخل ہوگی تو پھر یہ لوگ اپنے اچانک گریلا وار جنگیں کریں گے، تیروں کی باڑ پر رکھیں گے دشمن. تیاریاں ہو گئی، پہنچ گئے. بوڑھے کا آدمی کا اس موقع پر اس بوڑھے نے درید بن سما نے اسے کچھ آوازیں آئیں عورتوں کی باتوں کا، ان کے چوڑیوں کی کھنک، مویشیوں کی. اب مویشی تو عموماً ساتھ رہتے ہیں تاکہ فوج کے کھانے پینے کا بندوبست ہو، اور پھر گھوڑوں پر اونٹوں پر تو سواریاں ہوتی ہیں. لیکن اب گائے بکریوں کی آوازیں تو ذرا اس کے کان کھڑے ہوئے، نظر دکھائی تو دیتا نہیں تھا لیکن قوت سماعت تو برسوں کا جو تجربہ تھا وہ کم ہے. پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ عورتیں کیوں ہیں؟ تو کہا کہ سردار نے مالک بن عوف نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ سارے گھر بار کو ساتھ لے لو، ان کی موجودگی میں تم کو احساس ہوگا کہ ان کو تم چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. آدمی کی جب اپنی جان پر بند آتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بیوی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، بہن کو، ماں کو، عزیزہ قریب کو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان. لیکن بہرحال اب آ چکے ہیں. مکہ سے جب فوج نکلی تو کچھ نو مسلم بھی شامل ہو گئے، اس میں تعداد 12,000 ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تھی، مکے پر حملہ کیا تھا 10,000 صحابہ کرام. اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ ہندوستان کی جو آسمانی مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں ان میں بھی ایک کال کی اوتار کا ذکر ہے، آخری نبی کا. اور یہ ہے کہ کئی پیشین گویاں ہیں کہ وہ جب پہلی جنگ کریں گے تو ان کے ساتھ 303 موتیوں کی مالا ہوگی، 313 صحابہ. اور جب مکے پر امن کے گھر پر حملہ کریں گے تو 10,000 گھوڑے ان کے ساتھ ہوں گے، تو 10,000 سوار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 10,000 فوجی ہیں. یعنی یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں ملی ہیں. لیکن سب سے بڑی جو کوتاہی ہوئی ہے گزشتہ 1,000 سال کے زیادہ عرصے سے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اس علاقے کے لوگوں تک اسلام کو نہیں پہنچایا. خود مسلمان بنے رہے، نمازیں ادا ہو رہی، عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی، ہر سال بڑے دھوم دھام سے روزے کیے جا رہے ہیں، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عیدیں منائی جا رہی ہیں، آپس میں صدقہ و خیرات زکوٰۃ تقسیم کی جا رہی. غیر مسلموں کو اسلام نہیں بتایا جا رہا.
کسی ذمہ دار حکومت نے یہ کام فریضہ انجام نہیں دیا. اگر ہندوستان پر جو حکومت کر رہے تھے اگر ایک قرآن مجید کا ترجمہ مقامی زبانوں میں کروا دیتے, آج ہندوستان کی تعداد کا جو نسبت ہے وہ ریشیو ہی مختلف ہوتا, وہ نسبت ہی مختلف ہوتا. باہر وقت گزر چکا ہے, ہاتھ سے جا چکا ہے. جب فوج جانے لگی تو کچھ مسلمانوں کو کے ذہنوں میں یہ شیطان نے پھر ایک وسوسہ ڈال دیا, اتنی بڑی تعداد تمہاری 12,000 اور دشمن کے بارے میں اطلاع تھی کہ 4,000. اب معاملہ الٹا ہو گیا, دشمن کم اسلامی فوج زیادہ, 1:3 کا ریشیو ہے. مسلمان 3 ہیں اور دشمن 1 ہے لڑنے والا. تو کسی کی زبان سے نکل گیا, آج ہم پر کون قابو پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے, باوجود یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین آنے والے دور کے عشرہ مبشرہ اور جید صحابہ اکرام موجود ہیں. یہ فقریہ کلمات اللہ کو پسند نہیں آئے. اب جیسے ہی اسلامی فوج وادی اوتاس میں داخل ہوئی اور دشمن کے نشانے کے قریب آئی, دشمنوں نے جو بنو حوازن جو تیر چلانے کے بہترین تیر انداز تھے, ماہر تھے, انہوں نے تیروں کی باڑ پر اسلامی فوج کے پہلے اولین دستے کو رکھ لیا. بے شمار جانور انسان زخمی ہوئے, فوج میں بھگدڑ مچ گئی. ایسی بھگدڑ مچی کہ یہ 12,000 کی فوج میدان میں داخل ہی نہیں ہو سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50-60 آپ کے اطراف میں صحابہ کرام آپ کو گھیرے میں اور مسلسل اپنی سواری آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں. انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حالانکہ ایسے موقع پر سپہ سالار کے فوج کی یا حکمران کی بہت احتیاط کی جاتی ہے, ان کی حفاظت کی جاتی ہے, جان پر ان کے اطراف میں گھیرے ڈالے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا, جن کی آواز بہت بلند تھی, عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, وہ صحابہ اکرام کو پکارے. حضرت عباس نے آواز دی, یا اصحاب البدر, یا اصحاب العہد, یا اصحاب صلح حدیبیہ, تمام آئے. اب اسلامی فوج پر بھی تھوڑا اثر ہوا, آوازیں سن کر وہ لوٹے پلٹے. اب بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی اور بڑے مختصر وقفے میں مسلمانوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. پھر وہی جو بوڑھے سردار نے کہا تھا کہ انسان کی جان پر جب بند آتی ہے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے. دشمنوں کی فوج بھاگ نکلی, دشمنوں کی فوج بھاگ نکلی اور ان کا رخ سیدھا اپنے علاقے کی طرف تھا, طائف کی طرف, جہاں انہوں نے بڑا ہی مضبوط قلعہ بنا کر رکھا. فوری اس قلعے میں پہنچ کر وہ قلعہ بند ہو گئے. کافی لمبے عرصے کے لیے غذا کا, پانی کا بندوبست بھی کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان میں ٹھہرے ہوئے رہے, اس لیے کہ بے شمار قیدی, پورا ایک 2 قبیلے, ان کی عورتیں, بچے, بوڑھے, جانور, مویشی, یہ سب ہاتھ آئے ہیں. اب ان کی نگرانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بٹالین کو چھوڑا وہاں پر, اور پھر دیکھتے کہ دیکھتے یہاں پر
ان لوگوں کی نگرانی سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آپ نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. ابتدا میں مسلمان بڑے قریب تک چلے گئے، لیکن وہاں پر دشمنوں نے پوری تیاریاں کی تھی. گرم انہوں نے لوہے کے تیروں کو گرم کر کے دور تک پھینکنے کا بندوبست کیا تھا، پتھروں سے پھینکنے کا بندوبست. ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا کہ قلعہ آسانی سے فتح نہیں ہوگا، تو آپ نے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا کہ سیدھا خیبر جاؤ اور یہودیوں سے ایک جنگی ہتھیار بنانے کا طریقہ سیکھ کر فوری واپس آ جاؤ. ٹیکنالوجی لینی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں سکھائے گا، اللہ کے رسول یہ ٹیکنالوجیز بنانا سکھانے کے لیے نہیں آئے. صحابہ کرام گئے. اس زمانے میں آج جو توپ کہلاتی ہے جس سے بارود کا گولہ نکلتا ہے، اس زمانے میں پتھر کا گولہ بنا کر اس میں ڈالا جاتا اور اس ہتھیار کو منجبیخ کہتے ہیں. وہ بنانے کے لیے سیکھ کر پوری قوت سے جب پتھر کا ایک بڑا گولہ نکل کر سامنے والی دیوار، پتھر کی دیوار سے ٹکرائے گا تو نقصان تو دیوار کو ہوگا، کتنی مضبوط کیوں نہ. لیکن اس سے بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، کوئی خاص فائدہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر میں تھوڑا ملکہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت سے نوازا تھا. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ان کی خصوصیت میں شامل تھی وہ علم الانساب کے مالک یعنی ملکہ رکھتے تھے، ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے. شاید ہی کوئی قبیلہ ہوگا کہ جس کی پوری ہسٹری نہیں آتی، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کی ماں کون، یہ پورے تفاصیل. بلکہ بڑی حد تک جانوروں کے بارے میں بھی تھے، کون سا گھوڑا کون سی نسل سے ہے، کون سا اونٹ کون سی نسل. جب یہ خواب حضرت صدیق نے دیکھا تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مکھن سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ مجھے ہدیہ میں پیش کیا گیا، مگر اس میں ایک مرغ نے چونچ ماری اور جو مکھن تھا وہ سارا گر کے بہہ گیا. حضرت صدیق نے عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ جنگ میں آپ ثقیف سے جو چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کریں گے. کیا وہ میدان میں آ کر شکست قبول کریں؟ وہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. تو طے کیا گیا کہ اب محاصرہ ختم کر دیا جائے، واپس پلٹ لیں. اب یہ جو طائف کے قلعے میں لوگ ہیں 2 قبیلوں کے ہیں، بنو حوازن، بنو ثقیف. اب ان کے سب کے بال بچے وہاں پر ہیں، مال و متاع وہاں پر ہے، ایسے کہ وہ اپنا سب کچھ لے کے نکلے تھے. بس سردار کے دماغ میں ایک شیطانی وسوسہ آ گیا تھا کہ مال و متاع ساتھ ہوگا، بال بچے ساتھ ہوں گے تو ان کو بچانے کے لیے آدمی آخری حد تک اپنی جان پر کھیل جائے گا، اور اسے نہیں معلوم کہ یہ عمل صرف اور صرف ایک مسلمان کر سکتا ہے، اللہ کا توحید کا ماننے والا، رسالت اور آخرت کا ماننے والا ہی کر سکتا ہے. وہ اسلام کی خاطر ہر چیز قربان کر دے گا. غیر مسلم یہ نہیں کر سکتا. ہر غیر مسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اس کی اپنی جان ہوتی ہے. وہ پہلے اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد